بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے اور غسل کن باتوں سے فرض ہوتا ہے؟ اب رہی یہ بات کہ غسل کن باتوں سے فرض ہوتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہر ویڈیو میں بیان کریں گے ایک ایک مسئلہ، لیکن آج غسل کا طریقہ بیان کر دیتے ہیں اور اس میں عوام کی طرف سے پائی جانے والے غلطیاں بھی بیان کر دیتے ہیں کہ ہمارے غسل میں کون کون سی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، آپ تاکہ ہمارے مسائل آپ تک پہنچتے رہیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوستوں تک بھی یہ مسائل پہنچ سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے مزید مسائل بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو جب غسل آپ پر فرض ہو گیا، وہ احتلام کی وجہ سے ہوا یا بیوی سے ہم بستری کی وجہ سے ہوا، اس کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے جب احتلام ہو جاتا ہے تو ہم فوراً غسل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور غسل پہلے ہو جاتا ہے، استنجا پہلے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب قطرے آتے ہیں تو اس سے غسل نہیں ہوتا۔ باقی رہی یہ بات کہ اتنی دیر بھی نہیں سونا کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے، تو اس سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے، گھر میں مصیبتیں اور آفات آ جاتی ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے جب ایک بندہ گھر میں ناپاک پڑا رہتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ اتنا وقت گزار لینا ہے کہ تھوڑی دیر چل پھر کے پھر ہی غسل کرنا ہے، تاکہ اس کے بعد آپ کو قطرے نہ آئیں۔ اگر آپ نے چند قدم چل پھر لیا اور اس کے بعد استنجا کیا اور قطرے آ گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ چلے نہیں، فوراً ہی غسل کر لیا ہے، یا ہم بستری کی اس کے بعد فوراً غسل کر لیا، اس کے بعد قطرے آئے، تو یہ پھر غسل مکمل نہیں ہے۔ تو غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد استنجا کرنا ہے، استنجا کرنے کے بعد پھر جسم کے جس حصے پر بھی نجاست لگی ہو اسے دھونا ہے، اور اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہ وضو کافی ہو جائے گا، اب غسل کے بعد دوبارہ وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جسم کو تھوڑا سا ملنا ہے، وضو کرنے کے بعد سارے بدن پر پھر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ اب غسل میں 3 چیزیں ہی فرض ہیں، یہ تو غسل کا طریقہ بیان کیا، اس طریقے سے آپ نے سارا جب بدن پر پانی بہایا ہے تو اس سے پہلے غرارہ کرنا ہے، تو ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور پورے بدن پر پانی ایسے طریقے سے بہانا ہے کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو جب آپ نے تمام بدن کو تھوڑا سا پانی ڈال کے مل لیا ہے، تو آپ غسل کے یہ 3 فرض کریں گے، اور اس کے بعد یہ یاد رکھیں ہر مرتبہ جب آپ نے پانی بہانا ہے تو یہ توجہ کرنی ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ تو اب اس میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ عام آدمی شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے کہ یار میری فلاں جگہ خشک رہ گئی، میری فلاں جگہ خشک رہ گئی، میری فلاں جگہ خشک رہ گئی۔ تو اب اس وہم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایک عصا سے بھی غسل ہو جاتا تھا، اور ہمارے ہاں تو پوری ٹینکی خالی ہو جاتی ہے پانی کی، اس کے بعد بھی غسل نہیں ہوتا۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ایسے وسوسے ہوتے ہیں، جب دل کو آپ کو تسلی ہو گئی کہ پانی ہر جگہ پہنچ گیا ہے تو اس کے بعد ضرورت نہیں ہے بار بار پانی بہانے کی۔ اور ایک اس میں بڑی غلطی بھی یہ ہوتی ہے کہ جہاں اٹیچ یہ ہوتا ہے غسل خانہ، تو واش روم سے جو پانی آتا ہے، پانی کی چھینٹیں وہ پھر جسم پر پڑتی ہیں، تو نمازی آدمی کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے پھر سے ہی جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ غسل تو